بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وكما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر عالی وقار حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی صاحب دامت برکاتہم نے پورے ملک کے علماء، خطباء اور ائمہ سے یہ درخواست کی ہے کہ آج کے جمعہ کے اندر ایک مخصوص عنوان پر خطاب کیا جائے، تو اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کے حکم پر پورے ملک کی مسجدوں کے اندر ایک ہی عنوان پر بیان ہو رہا ہے، وہ وقف اور اوقاف اور وقف بورڈ کے تعلق سے بیان ہوگا. اسی تعلق سے میں نے آیت مبارکہ بھی تلاوت کی ہے اور اسی عنوان کی میں نے ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادت کی اور اللہ کے بندگی کی بڑی اہمیت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ضرورت مند بندوں کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، ان کے معاون بننا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور روزے کے احکامات بیان فرمائے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ اور زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس میں کیا اجر و ثواب رکھا گیا ہے، اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. بعض عبادات وہ ہیں جن میں کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے شریعت اسلام نے کفارات رکھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک کا روزہ کسی سے اگر ایک چھوٹ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر کوئی مسلمان رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے یا اس کو کچھ کھا پی کر توڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے اور شریعت اسلام نے کفارہ رکھا ہے، اور وہ بھی مالی کفارہ ہے وہ، تاکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی امداد ہو اور بے کس و بے سہارا لوگوں کی ایک قسم کی مدد ہو. چنانچہ ایک روزہ اگر ہم جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں یا قضا کر دیتے ہیں تو اس کی تلافی میں 2 مہینے مسلسل لگاتار روزہ رکھا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کی امداد بھی کی جا سکتی ہے روپے پیسے کے ذریعے سے. اسی طرح اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور اپنے قسم کو توڑ ڈالے تو قسم کا کفارہ طے کیا گیا ہے. کیا ہے قسم کا کفارہ؟ ایک تو یہ ہے کہ 10 فقیروں کو 10 جوڑے سلوا دے، 10 فقیروں کو 10 جوڑے سلوا دے کہ آپ کی اس تھوڑے سر کی غلطی اور نادانی کی وجہ سے 10 فقیروں کو جو ہے امداد دینے کا اور مدد کرنے کا کپڑوں کی شکل میں حکم دیا گیا.
لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو 10 فقیروں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا. اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اخیر صورت کے اندر 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا. یہ سب سے ادنا قسم کا کفارہ رکھا گیا. اسی طریقے سے زندگی میں کسی کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہوں اور ان نمازوں کی تکمیل اپنے حیات میں نہ کر پایا ہو یا نہیں کر سکا، اس کی غفلت، اس کی سستی، اور اب زندگی بھی اس موڑ پر پہنچی ہوئی ہے کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، اب ادا کرنے کے لیے نمازیں یا قضا کرنے کے لیے وقت باقی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ و کفارہ طے فرمایا گیا ہے. ایک نماز اگر کسی کی چھوٹی ہوئی ہے، مثال کے طور فجر کی نماز، تو ایک فجر کی نماز کے بدلے میں 2.25 کلو گیہوں دینا پڑے گا، یا 2.25 کلو گیہوں کے 70 روپے دینا پڑے گے. تو ایک دن کی نمازیں اگر کسی کی چھوٹی ہوئی ہیں، نہ اس کو ادا کر سکا وقت کے اندر، نہ ان کی قضاء عمری کر سکا، تو ایک دن کی چھوٹی ہوئی نمازوں کا جو فدیہ ہے وہ 6 نمازوں کا دینا پڑے گا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور واجب الوتر کی نماز کا بھی الگ سے صدقہ فطر کے بقدر فدیہ دینا پڑے گا. اب ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کہ میں بالغ ہونے سے لے کر آج تک میری نمازیں کس حد تک مکمل ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے، اور جن کی نمازیں مکمل ہیں بالغ ہونے سے لے کر آج تک کی، تو اسے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار تادم حیات مجھے پوری طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر میرا خاتمہ بھی ہو تو میں کوئی نہ کوئی نماز ادا کروں، اس کے بعد میری روح قبض کر لے. لیکن اگر کسی کو زندگی کے آخر دنوں کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں میری زندگی کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو اسے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا ایک حساب لگانا چاہیے، اور حساب لگا کر اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضاء عمری کی نیت سے نمازیں پڑھ لینا چاہیے. لیکن اگر زندگی بالکل آخر مرحلے کے اندر اتنی نمازیں میں قضا نہ کر سکتا ہوں، نہ اللہ مہلت دے سکتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے نمازوں کا بدل کفارہ کہیے یا فدیہ کہیے وہ دے دینا چاہیے. ایک نماز فجر کی نماز کا کفارہ 2.25 کلو گیہوں، یا اس کا آج کے تاریخ میں اس کا بدل جو ہے 70 روپے. اس حساب سے گویا کہ حساب لگا کر ایک دن کے نمازوں کا فدیہ حساب لگا کر دیتا چلا جائے، پھر اس کا معاملہ دنیا کے تک بے باک ہو جائے گا. آخرت میں اللہ تعالیٰ نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے جو پکڑ کریں گے وہ پکڑ اس کی نہیں ہوگی، عذاب اسے نہیں ہوگا. تو یہ اسلامی احکامات میں کبھی کسی موقع پر کوئی غفلت اگر ہو جاتی ہے، سستی و لاپرواہی ہو جاتی ہے، کوئی اسلامی حکم ترک کر دیا جاتا ہے، تو اس کی تلافی مال کے ذریعے سے رکھی گئی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی امداد ہو، غریبوں کی مدد ہو، بے سہارا و لاچار لوگوں کا تعاون ہو. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے. اب وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، نہ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کر سکتا ہے مرنے کے بعد، اور نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب ابن آدم کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے ثواب کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرمائے سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے
لیکن 3 چیزوں کے ثواب کے ملنے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ مر کر اپنے قبر میں جا چکا ہوتا ہے، تا قیامت اس کی نیکیوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں وہ؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ 3 چیزیں فرمائی آقا دو جہاں علیہ السلام نے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو، کسے کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ؟ اور دوسرے فرمایا کہ علم نافع کی کوئی شکل آپ چھوڑ گئے ہوں اور آپ کے مرنے کے بعد اس سے استفادہ کی شکلیں باقی ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی علمی کام آپ کر کے چلے گئے، جیسے آپ نے کسی کو عالم بنا دیا، آپ نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، آپ نے کوئی کتاب دین کی لکھ کر چلے گئے کہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے علم ينتفع به، کہ کوئی علمی کام اور علمی کارنامہ ایسا کر کے جائے کہ آپ کے مرنے کے بعد اسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ اور دوسری چیز او ولد صالح يدعو له، کہ کوئی آدمی نیک اولاد چھوڑ کر مرے کہ وہ نیک اولاد اپنے باپ کے مرنے کے بعد باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد چھوڑنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا رہے، دعائے مغفرت کرتا رہے۔ ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت موجود ہے، اور جن کے ماں باپ موجود نہیں ہیں وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، تو ضرور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے یا اپنے مرحوم ماں باپ کے مغفرت کے لیے ضرور دعا کرنا چاہیے۔ تو اس اولاد کی دعا کا فائدہ اس کے ماں باپ کو قبر میں برابر قیامت تک پہنچتا رہتا ہے، وہاں عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یہاں سے کچھ ایصال ثواب اگر کیا جاتا ہے مرحومین کے نام پر تو مرحوم ماں باپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز صدقۃ جاریۃ، اگرچہ کہ حدیث مبارکہ میں اس کو پہلے نمبر پر بیان کیا گیا ہے، لیکن میں نے اس کی تشریح کو تیسرے عنوان پر تیسرے نمبر پر بیان کر رہا ہوں۔ صدقہ جاریہ کسے کہا جاتا ہے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی مسجد بنوا دی یا مسجد کے تعمیر میں کوئی اپنا سرمایہ روپیہ پیسہ آپ نے لگوا دیا، یا مسجد میں کوئی چیز آپ نے دے دی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جانماز دے دیا آپ نے، وضو خانہ بنوا دیا، وضو خانے پر ٹوٹیاں آپ نے لگوا دی، پانی کے ٹنکی لگوا دیا آپ نے، اور مینار بنوا دیے آپ نے، مائک لگوا دیا آپ نے، مسجد میں لائٹ اور پنکھے دے دیے آپ نے۔ جب تک یہ چیزیں مسجد میں قائم رہیں گی اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک دینے والوں کے نام اعمال میں اجر و ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں زندہ ہوں، چاہے وہ مر کر قبر میں جا چکے ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا یا مدرسے کی تعمیرات میں آپ نے کچھ حصہ دیا، لگوا دیا، اپنی طرف سے کچھ سرمایہ لگوا دیا آپ نے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، آپ نے کوئی یتیم خانہ بنوا دیا، آپ نے کہیں کنواں کھدوا دیا، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں۔ یہ کام کر کے کرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو قبر میں برابر ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے اور اللہ پاک نے مال و دولت سے ہمیں نوازا ہو، ضرور موقع ب موقع ان چیزوں میں دے کر
ثواب جاریہ کی شکلیں دنیا میں چھوڑ کر جانا چاہیے. خدا پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ صدقہ جاریہ، اور اسی کی دوسری شکل ہے جسے کہا جاتا وقف کرنا. جیسے آپ نے زمین خریدی اور زمین خرید کر مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ اتنا حصہ زمین کا میں نے اللہ کے بابرکت گھر مسجد کے بنانے کے لیے وقف کر دیا ہے. یا آپ نے کہیں مسجد بنا دی اور مسجد مکمل ہونے کے بعد اس محلے کے لوگوں کو آپ نے جمع کر کے کیا آپ نے کہا کہ میں نے یہ مسجد بنوا دی ہے، مسجد کے در و دیوار میں نے بنا دیے ہیں، بس یہ مسجد اللہ کے لیے وقف ہے، آپ لوگ اس کو آباد کریں. آپ نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا اور اس کو وقف کر دیا. آپ نے کوئی یتیم خانہ بنا دیا، اس کے لیے وقف کر دیا. کوئی آپ نے قبرستان کے لیے کوئی زمین دے دی اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ ساری کے ساری شکلیں، اس میں ایک تو ہے صدقہ جاریہ اور اسی کی دوسری شکل ہے وقف، جسے ہم اوقاف کہتے ہیں یا وقف کہتے ہیں. دوسری شکل وقف ہے. صدقہ جاریہ اور وقف میں تھوڑا سر کا فرق ہے. صدقہ جاریہ صدقہ و خیرات کے اندر جو ہوتا ہے، پورے طور پر ایک انسان کو مالک بنا دیا جاتا ہے کہ آپ ہی اس کے پورے مالک ہیں، اس چیز کے بھی اور اس کے نفع کے بھی آپ ہی مالک ہیں. اب اسے کوئی دوسرا آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. صدقات و خیرات میں یہ ہے. اور وقف کے اندر جو ہے اصل چیز کو روک لیا جاتا ہے اور اس کے نفع کو وقف کرنے والے کے منشے کے مطابق لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے. چنانچہ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان رہے تو یہاں کے حکمرانوں نے بھی اور یہاں کے دولت مندوں نے بھی اور یہاں کے نوابوں میں نے بھی اور یہاں کے اللہ والوں نے بھی موقع بہ موقع اپنی جائیدادیں، اپنے زمینیں، اپنے مکانات، کبھی مسجد کو، کبھی درگاہ کو، کبھی قبرستان کو، کبھی خانقاہ کو وقف کیے ہیں تاکہ دیر تک اس کا نفع مسلمانوں کو پہنچتا رہے، مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور وہ چیز اپنی شکل میں برقرار رہے. مسلمانوں نے مسلمانوں کے نفع کے لیے مسلمانوں کو آئندہ زمانے میں ہر زمانے میں اسے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا رہے، اس لیے وقف کیے ہیں. حالانکہ جو چیز وقف کی جاتی ہے وقف کرنے والے کی ملکیت سے وہ چیز نکل جاتی ہے. اب نہ وقف کرنے والا دوبارہ اس کا مالک بن سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا اس کا مالک بن سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے. لیکن آج مسلمان بڑی تعداد کے اوقاف کی زمین ایسی فروخت کر دی ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اعلی وقار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے باضابطہ ایک بیان تک اس عنوان سے جاری کیا ہے جو پنڈے سے تعلق رکھتا ہے، بل کی مخالفت کی. اور اس سلسلے کے اندر خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک مضبوط آواز اٹھائی ہے کہ وقف بورڈ کی ساری جائیدادیں یہ مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، یہ محفوظ رہے گا اور اس سے مسلمانوں ہی کو نفع پہنچتا رہے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے پورے ملک کے علماء سے، خطباء سے، ائمہ سے کہ 1 سے 2 جمعہ تک، چونکہ یہ وقف بورڈ کی ساری جائیداد سارے مسلمانوں کی ہوتی ہے، کوئی اکیلا اس کا مالک نہیں ہوتا، اور وقف کے جائیدادوں کی کیا اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے کہا ہے. اس لیے میں نے یہ چند باتیں وقف کے تعلق سے اور اوقاف کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے گوشے گزار کی ہیں. مسلم مالداروں نے، مسلم نوابوں نے، مسلم دولت مندوں نے مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، درگاہوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، قبرستان کے لیے بڑی بڑی زمینیں جائیدادیں وقف کی ہیں. اور جب کوئی چیز وقف کی جاتی ہے
تو نہ اس کا مالک وقف کرنے والا ہوتا ہے نہ متولی اس کا مالک ہوتا ہے. متولی اس کو اپنے مالک سمجھتے ہیں اس جگہ کو. نہ وقف کرنے والا مالک ہوتا ہے اس کا وقف کرنے کے بعد, نہ متولی اس کا مالک ہوتا ہے, بلکہ وقف کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہوتا ہے. اور اس کا جو فائدہ ہے دیر تک عام مسلمانوں کو, غریبوں کو پہنچتا رہتا ہے, پہنچانا چاہیے. پورے ملک کے اندر آج جتنی اوقاف کی جائیداد ہے, اگر اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کا سارا سرمایہ اگر آج پسماندہ مسلمانوں پر, بے روزگار نوجوانوں پر اور معاشی اعتبار سے کنگال لوگوں پر اور تعلیمی اعتبار سے اگر خرچ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا. صحیح مانا کر اس کا اگر ٹیکس وصول کیا جائے تو مسلمانوں کی اتنی بڑی امداد ہو سکتی ہے, مسلمانوں کے اتنا بڑا سہارا ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے لیے اور معاشی برتری کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن اپوزیشن اس وقت جو ہے کہ مضبوط ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے اپوزیشن لیڈروں نے جو ہے اس بل کی مخالفت کی, جس کی وجہ سے کل وہ بل پاس نہیں ہو سکا. اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس ملکیت کو, اوقاف کو, وقف بورڈ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور حکومت کے ہر قسم کے مداخلت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مسلمانوں کو اس تعدم حیات استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.